الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صحت ترین تنبیہ فرمائی کہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، اللہ نے صحت تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسانوں اپنی حدود میں رہو، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ اگر حدود سے تجاوز کرو گے، اپنی دولت کے گھمنڈ کے اوپر، اپنی طاقت کے گھمنڈ کے اوپر، اپنے اسلحے کے زور کے گھمنڈ کے اوپر، اپنی کسی بھی افرادی طاقت، فوجی طاقت کے گھمنڈ کے اوپر گھمنڈ کر دو گے، غرور کرو گے، تکبر کرو گے، حد سے تجاوز کرو گے، تو فرمایا پیدا کرنے والا تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تمہاری طاقت کو ہوتے ہوئے سب کچھ کو خاک میں ملا دے گا۔ تو فرمایا کہ حد سے تجاوز نہ کرو۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تو سخت گیر پکڑتا ہے، اللہ وہ سخت گیر ہے، وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے لیکن ڈھیل کے بعد جب پکڑتا ہے تو پھر کمی بھی نہیں رہتی ہے، سب خاک میں مل جاتا ہے، سب کچھ گم ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ کی رحمت ہے، اس کا تحمل ہے، اس کا حلم ہے کہ وہ کب پکڑیں، یہ اسی کی حکمت، اسی کا حلم ہے۔ بندوں کے محدود ذہن کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے ہیں،
وہ تو کوئی بھی بندہ مظلوم ہو تو وہ کہتا ہے بس آنن فانن بندے کو خاک میں ملا دیا جائے، جلا دیا جائے، مار دیا جائے، تباہ کر دیا جائے، لیکن اس کا حلم اور اس کی حکمت اپنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے حلم کے مطابق اپنے تحمل پر چلتے ہوئے پکڑتا ہے، سخت ترین پکڑتا ہے، اور اسی کو کہہ دیا نہ جا اس کے تحمل پر کہ ڈر ہے اس کی سخت گیری سے۔ اس کے تحمل پہ مت جا، جب پکڑتا ہے تو سخت ترین پکڑتا ہے پھر۔ اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا حفظ و امان نصیب فرمائے، امت کو اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے دنیا کا کوئی غنڈہ ہے، ایک وقت آنے کے اوپر اللہ پکڑ لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اتنی سخت ہے اپنی افرادی طاقت، فوجی طاقت، اپنی جوانی کی طاقت، اپنی دولت کی طاقت پہ گمنڈ نہ کرو۔ انہ هو یبدئ و یعید، وہ اتنا طاقت والا ہے، تم سب کو، تمہارے اس سانسوں کو اس نے ابتداءً بھی لایا ہے، تمہیں مٹا کر دوبارہ حشر کے میدان میں حساب بھی لے لے گا۔ وہ یعید، وہ طاقت والا ہے، لیکن ظلم کو وہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ تنبیہ کی اللہ نے کہ باز رہو، اگر ظلم سے باز نہیں آؤ گے اس کی طاقت بھی کام کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ان کا فرمان ہے الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم، کوئی ریاست بھی اگر ہو، مملکت بھی ہو، سارے کافر ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، لیکن ان کافروں کو رب روزی بھی دیتا ہے، سہولتیں بھی دیتا ہے، ان کو اپنی تمام قسم کی قدرت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، تباہ نہیں کرتا ہے کہ ٹھیک ہے کافر ہو، میرا حق مارتے ہو، مر کر آؤ گے تو میں اپنے حق کی بات کروں گا، میری مرضی چھوڑ دوں، میری مرضی پکڑ لوں، لیکن اگر بندوں پر ظلم کیا جائے، رب کہتا ہے نہ دنیا میں معاف کروں گا نہ آخرت میں۔ الملک یبقی مع الکفر، کفر کے ساتھ تو مملکت باقی رہ سکتی ہے، ولا یبقی مع الظلم، جب مملکت کے اندر ظلم ہو جائے اس وقت وہ مملکت باقی نہیں رہ سکتی ہے، اس کا تیا پانچا ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنی بڑی سپر بننے کی دعویٰ کرے، چاہے وہ جتنی طاقتور ہونے کی کا دعویٰ کرے، جب ظلم ہوتا ہے تو پھر انتہا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہیں۔ مصر کے اندر ایک سرکش قسم کا انسان تھا، بڑا باغی تھا، بڑا طاغی تھا، اپنی سرکشی پر، اپنی بغاوت پر ظلم کی انتہا پہ جا رہا تھا، اور ایسی ظلم کی انتہا تھی کہ اپنی قوم کو، اپنے کرندوں کو نوازنے پہ رہتا تھا، اور یہی بنی اسرائیل، اس وقت بنی اسرائیل مسلمان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتا تھا، ہر قسم کا ظلم اس نے اس مظلوم قوم کے اوپر ڈھا چھوڑا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک اس کا ظلم چلنے لگا ان کی نسل کشی کر دی جائے، نئے آنے والے بچوں کو ہی مار دیا جائے، نہ بچے رہیں گے نہ آئندہ ان کا کوئی جوان ہوگا، مرضی کے مطابق دیکھیں گے، جب ضرورت پڑی تو بچے چھوڑیں گے اپنے خادم کے طور پر، نوکروں کے طور پر، ملازموں کے طور پر، فی الحال ان کے بچوں کا خاتمہ کیا جائے، نئی آنے والی نئی جنریشن ہی کو مت مٹا دو۔
اور اس ظالم نے ظلم کرتے ہوئے یہاں تک کر دیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا، یذبحون ابناءکم۔ اور بنی اسرائیلیوں تمہیں پتہ ہے کہ فرعونی لوگ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے زندہ۔ کیوں؟ ان سے خدمت لیں گے، ان سے کام لیں گے، ان سے اپنی بگاڑ چلائیں گے، اور نئی جنریشن بچوں کو مار دو تاکہ بنی اسرائیل ہمارے سامنے بول ہی نہ سکے، ہمارے سامنے آ ہی نہ سکے، ہمارے خادم بنے ہوئے، ملازم بنے ہوئے، ہماری ہوس کا نشانہ بنے رہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرعون نے اس ظلم کو روا رکھا تھا بڑے عرصے تک۔ اللہ نے مقابلے میں تو پیغمبر بھیج دیا، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہم السلام، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے 1,20,000 بچہ ذبح کر دیا تھا۔ اس کی بھی اپنا ایک حلم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا اپنا فیصلہ ہے حکیمانہ۔ اتنی تباہی ہوئی، وہ کریم ہے، اس نے برداشت کیا، موقع دیا اس بےایمان کو، اور موقع ہی نہیں دیا، اس کو سمجھانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اس بدماش کی بدماشی کو ختم کیا جائے۔ اس کو کہو پیدا کرنے والے رب کی اطاعت میں آ، بدماشی نہ کر، طاغی نہ بن، سرکش نہ بن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہم السلام دونوں پیغمبروں نے زور لگایا، وہ مقابلے میں اترایا پیغمبروں کے بھی، تو انتہا درجے کا ظلم کیا ظالم نے۔ گویا کہ اپنے سامنے کسی طاقت کو وہ برداشت نہیں کرتا، کوئی طاقت میرے سامنے آ سکے، کوئی پارٹی، کوئی قبیلہ میرے سامنے آئے، میری انانیت برقرار رہے۔ اپنی قبطی قوم کو بالا تر اور بنی اسرائیل بیچاروں کو مظلوم کے اندر دھکیل دیا، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھا دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ صرف اتنی بات نہیں تھی، بچوں کو ذبح کر کے اسرائیلی بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ان کا حیا چھین لینا، ان کو بے حیا اور بے پردہ کر دینا۔ یستحیون نساءکم، عربی گرامر کے اعتبار سے ان کا حیا سلب کر دیتا تھا، بے حیا بنا دیا تھا۔ کیا تھا؟ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نہیں، تجھے پیدا کرنے والا زیادہ طاقتور ہے، اس کی بات چلے گی۔ بڑے دلائل دیے ہیں، بلاہر کہنے لگا کون سے رب کی بات کرتے ہو؟ رب تو میں ہی ہوں، مجھے رب کہا جاتا ہے۔ کہا وہ بڑا رب ہے، کل کائنات کا رب۔ کہنے لگا انا ربکم الاعلی۔ اتنی بدماشی پہ آیا۔ فوج تھی، سلطنت ہے، افرادی طاقت ہے، اسلحہ تھا اس کے پاس، اور اسلحہ ٹیکنالوجی میں بلندی پہ گیا ہوا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے فلاں بلندی پہ ہے، برطانیہ بلندی پہ، امریکہ بلندی پہ، یہ بلندیاں پہلے بھی آئیں، زیرو ہوئی ہیں، انشاءاللہ اللہ ان کو بھی زیرو کرے گا۔ بلندیاں ان کے پاس بھی تھیں، ان سے وہ آگے تھے۔ قرآن نے خود ذکر کر کے فرمایا، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، تو کہتا ہے رب 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 میں ہوں، انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، اور میری بات مانو۔ جو تو کہتا ہے رب کی مانے گا، رب جنت دے گا، محلات دے گا، محلات کے نیچے تجری من تحتہا الانہار، نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ میرے منف کے علاقے کو دیکھ، اس وقت منف تھا، آج کی زبان اگر ہم کہہ دیں تو ڈیفنس کا علاقہ۔ میرے ڈیفنس کے علاقے کو دیکھ، جہاں میرے وزیر، مشیر، جرنیل، کرنیل رہتے ہیں، محلات کو دیکھ میرے۔ الیس لی ملک مصر، یہ دیکھو ملک، بادشاہی مصر کی میری نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، رب بادشاہ ہوتا ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي،
یہ میرے محلات کے نیچے میرے وزیروں مشیروں جرنیلوں کرنیلوں کے محلات کے نیچے سے نہریں بہہ کر جاتی ہیں، یہ میں نے ان کو محل دیے ہیں، دیکھو جنت بہہ رہی ہے، یہ محلات بہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں بھی اتنا ظالم تیز تھا، بڑے بڑے محلات بنا کر محلات کے اندر سے نہر بہہ کر ادھر سے ادھر شفاف پانیوں کی جاتی تھی، محلات کے اندر فوارے تھے، ایسے محلات بنا دیے تھے ظالم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا تو بھی میری مان تو تجھے بھی ایک محل دے دوں گا، یہ نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور یہ لڑکیاں خدمت کے لیے موجود ہوگی، ناچنے کے لیے یہ لڑکیاں ہوں گی، رقص و سرور کی مجلس ہوگی، جو میرا بنے گا یہ سب کچھ ہے۔ یہ محلات بھی ہیں، یہ حور و قصور بھی اسی کے اندر ہیں۔ یہ دیکھو ان لڑکیوں کو، ایسا بدماش بن کر اللہ کے مقابلے میں طاغی بن کر آ گیا اور کہنے لگا میری چلے گی، کسی کی نہیں چل سکتی ہے، آپ بھی باز آ جائیں نہیں تو میں آپ کو بھی سخت ترین سزا دوں گا۔ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے، غرور اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچا۔ اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کر کہنے لگے، وزیروں مشیروں نے کہا ایک موسیٰ سنبھالا نہیں جاتا آپ سے، بڑی فوج کو لے کر آیا، عوام بھی آ گئی، مقابلہ ہوا، ڈینگیں تو مارتا تھا میں یوں کر دوں گا یوں کر دوں گا، انہی ڈینگوں کے اندر یہاں تک آ گیا، کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ والید ربہ، اپنی فوج لشکر جرنیل کرنیل وزیر کھڑے ہیں، مقابلے میں دو پیغمبر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی بھی طاقت ہے۔ پیغمبر استقامت کے ساتھ حق گوئی کر رہا ہے اور کہنے لگا، وزیروں مشیروں نے کہا ایک بندہ سنبھالا نہیں جاتا ہے، خود تیش میں آ کر گدھا کہنے لگا، چونکہ بڑھ کے مار چکا میں مٹا دوں گا میں مٹا دوں گا، اس وقت کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو 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 مجھے، میں موسیٰ کو مار دیتا ہوں۔ والید ربہ، یا اپنے رب کو پکار کر دیکھے اس کا رب کہاں ہے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، بدماش تجھے پکڑا کس نے، تو آگے آپ پیغمبر کے۔ اللہ اکبر، قرآن نے دوسری جگہ ایک اور پیغمبر کا تذکرہ کر کے فرمایا تو آگے لے آ، سند و زبانیہ، ہم بھی زبانیہ کی فوج بلاتے ہیں، تیرے پڑھچے اڑا کے رکھ دے گی۔ لیکن آ بھی نہیں سکا، بعد میں تھوڑا سا دو قدم آگے ہوا، ڈر مارے، اور نمبر دو ہاتھوں چہرے کے آگے ہاتھ کر کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ وہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگا توبہ جی، آگ کا ایک شعلہ آیا میرے منہ میں ٹھونکا جا رہا تھا، میں اگر منہ پیچھے نہیں کرتا میں جل جاتا۔ اللہ، ابو جہل نے بھی یہی کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا بیت اللہ میں نماز پڑھ کر میرے سامنے دیکھیں، میں اس کی گردن پر پاؤں رکھوں گا، کچل دوں گا۔ بڑا بدماش تھا، اور ایک دفعہ اللہ کا کرنا اللہ نے آمنا سامنا کرا دیا۔ ادھر سے ابو جہل اپنے کرندوں وزیروں مشیروں حواریوں کے ساتھ آیا، بیت اللہ کے سائے میں محمد الرسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا وہ محمد تو نماز پڑھتا، تو یہ کہتا تھا آئندہ اگر ایسے کرے گا اللہ آتا وہ اونوں کا ہوں، میں اس کی گردن روندوں گا۔ وہ تو ایسے ہے، آگے بڑھ گیا، شرم کے مارے ٹھہرو جاتا ہوں آگے، وہ سجدے میں جائے گا میں گردن پہ پاؤں رکھوں گا۔ آگے ایک قدم اٹھایا، فرشتوں نے جس وقت منہ میں شعلہ جھونکا دیا، بھاگتا ہوا چیختا ہوا گیا، الٹے پاؤں اتنا تیز بھاگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ تو فرعون بھی اپنے جبر اور استبداد کے ساتھ بنی اسرائیل پر بڑے ظلم ڈھائے تھے، 1,20,000 بچے ذبح کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو دوبارہ اس نے بچے ذبح کرنے شروع کیے، 90,000 بچہ دوبارہ ذبح کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بچے موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی بنیں گے، میرے خلاف ایک فوج کھڑی ہو، مار دو، نہ میرے خلاف فوج ہو، نہ کوئی افرادی طاقت ہو، نہ کچھ ہو، میں اکیلا فرعون بن کر، اکیلا بادشاہ بن کر، بدماش بن کر چلوں پھروں گا۔ اللہ اکبر، انتہا ہوئی ظلم کی۔ رب نے کہا اب ساری طاقت کو ملیا میلٹ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا موسیٰ انتہا ہو گئی، سمجھا دیا، حق ادا ہو گیا۔ بنی اسرائیل غریب لوگوں کو لے کر نکل، جو اس کے ملازم ہیں، عورتیں بے شمار ہیں، بچے تو مار دیے تھے ظالم نے، کہا لے کر نکلو۔ آگے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں بتایا کہ کدھر لے کر نکل، میں کیا کروں گا۔ واہ ربا، تیری حکمت اپنی ہوتی ہے۔
بس بندے کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اس کے پیچھے خیر ہی خیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ دیا بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، نکل گیا۔ بنی اسرائیل کو کہہ دیا بھائی جا رہے ہیں کسی کام کے لیے۔ فرعونیوں سے اجازت کیسے لیں گے؟ عورتوں نے کہا جی بس ہمارا کوئی میلہ ہے، کوئی عرس ہے، کوئی عید ہے، چلو چلتے ہیں، عید ہے ہماری، تو اپنے زیور بھی دے دو، ہم خوشی کر کے واپس آ جائیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ اللہ اکبر، رب کا نظام ہے۔ بنی اسرائیل کے دماغ میں ڈالا ان کا زیور بھی ساتھ لے جاؤ۔ آج تک یہ بدماش بنے ہوئے تھے۔ چلتے 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 رات بھر چلتا گیا موسیٰ علیہ السلام۔ دن کو چلا، اگلی رات چلے، دن کو چلتے رہے، رات کو واپس فرعونی انتظار کرتے تھے آئیں گے، رات کو تو آئی نہیں، وہ آگے چلتے گئے پیدل۔ رات کو فرعون کو اس کے حواریوں نے، انٹیلیجنس نے بتایا کہ نہیں آئے بنی اسرائیل، غالباً بھاگ گئے ہیں۔ بڑا تیش میں آیا، کہتا ہے یہ بھاگ گئے، ان کی ایسی تیسی کر دوں گا، یہ میرے ملازم، میرے حواری، میرے تابع، یہ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ بڑے غرور میں ساری فوج کو لے کر آ گیا، سارے جرنیلوں کو آرڈر دیا، سارے جرنیل اپنی اپنی یونٹیں لے کر آ جاؤ۔ اچھا، سب کو لے کر آ گیا، وزیر بھی آ گئے، مشیر بھی آ گئے، عوام بھی آ گئی، کہتا ساری عوام آؤ، میں بنی اسرائیل کا، موسیٰ کا وہ تماشا لگاؤں گا، پتہ چلے گا یہ ایسے کیوں کر گیا۔ یہ رب کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی اپنی حکمت۔ موسیٰ علیہ السلام رات کو چلتے گئے، ذہن میں تھا میں شام کو جا رہا ہوں، بجائے ایسے چلتے ہوئے ادھر جانے کے موسیٰ علیہ السلام ایسے پلٹ گئے۔ رات کو چلتے 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 آگے بحر کلزم، صبح چاش کا وقت ہوا، آگے دیکھا بحر کلزم، اس کو کون پورا عبور کرے؟ فوج موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیل ظلم کے مارے ہوئے بچارے، پیچھے مڑ کر دیکھا، او غبار اڑ رہی ہے، جی کون آ گیا؟ فرعون آ گیا، لاؤ لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، کمانڈوزوں کے ساتھ آ گیا، اسلحے کے ساتھ آ گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل نے کہا، عجیب انداز میں کہا، یا موسیٰ انا لمدرکون، او موسیٰ ہمیں تو پکڑوا دیا بھائی، آگے تو فوج ہے سمندر کی، آگے جاتے ہیں موج ہے سمندر کی، وہ مارتی ہے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فوج ہے فرعون کی، وہ مارتی ہے، ہم تو مارے گئے، نہ آگے کے نہ پیچھے کے۔ اننا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے ہیں، پکڑوا دیا ہمیں، آگے موجیں پیچھے فوجیں، جائیں کدھر؟ اللہ، پیغمبر کا بھی یقین کامل ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر نے کہا کلا، ہرگز یہ نہیں ہوگا، پکڑے نہیں جائیں گے، مارے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا اس کے حکم سے آیا ہوں، جو رب کا حکم مان کر چلتا ہے وہ مارا نہیں جاتا، وہ پھنسا نہیں کرتا ہے، جو اس کا مان کر چلے رب اس کے لیے راستے نکالا کرتا ہے۔ اس کی اطاعت کرو، یجعل لہ مخرجا، تنگی کے اندر بھی وہ راستے نکال دیتا ہے۔ یہ میں اس کے حکم سے آیا ہوں، تنگ کیوں ہوتے ہوں؟ کلا، اگلی بات کہہ دی ہے اللہ، ان ربی سیہدینی، میرا رب میری بہتر رہنمائی کرے گا۔ رب پر چھوڑو، میں رب کا حکم مانا، تم نے میرا پیغمبر کا حکم مانا۔ جو پیغمبر کی بات مانے وہ مارا نہیں جاتا، جو اللہ کی بات مانے وہ مارا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ اکبر، قریب سمندر کے دہانے پر آ کر کھڑے ہو گئے، پیچھے فرعون آ کر قریب پہنچ گیا۔ ہائے کیا ہوگا اب؟ آگے تو موجیں، پیچھے فوجیں۔ اللہ نے حکم دے دیا، موسیٰ تو میری بات مانتا جا، بس اپنی لاٹھی سمندر میں مار، فاضرب بعصاک البحر، سمندر پہ لاٹھی مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے لاٹھی ماری، سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمندر پانی کی طرح کھڑا ہے، ایک ادھر، درمیان میں موٹر وے، ایک پانی کا تودا ادھر، ایک پانی کا تودا پرے، درمیان میں موٹر وے جا رہی ہیں، اور پانی ایسے کھڑا ہے۔ واہ ربا، تیری بڑی قدرت ہے۔ دنیا کہتی ہے میں طاقتور، میں یوں کر دوں گا، جو وہ کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ طاقت والا رب ہے۔ اور موسیٰ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے،
याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे 12 थे, 12 बेटों की औलाद 12 कबीले थे। फरमाया एक मोटरवे पे एक कबीला उतरे, दूसरा इधर से उतरा, तीसरा उधर से। कहने लगे ओए फलाना कबीला किधर है, हमारे साथी रिश्तेदार किधर हैं? फरमाया पानी के अंदर खिड़कियाँ नज़र आते, वो फलां वो जा रहा है, फलां वो जा रहा है, जाओ अपने अपने रास्ते पर। अल्लाह अकबर। चलते गए समुंदर बहर कुलजुम पार किया तो लोगों ने कहा मूसा दोबारा लाठी मार समुंदर मिल जाए। ये पीछे फिरौन आ गया और अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने भी साथियों के कहने से लाठी ली, मारने लगे। रब ने कहा वत्रुकिल बहरा रहवा, पैगंबर छोड़ समुंदर को, तेरा काम है अपने साथियों को लेकर आगे जा, मेरा काम है मैं क्या करता हूँ, छोड़ दो समुंदर को, उतरने दो फिरौन को। अल्लाह रब्बा तेरी अजीब हिकमत है। जब फिरौन अपने लाओ लश्कर के साथ उतरा, कितना 7 लाख कमांडोज फिरौन के दाएं बाएं था। इसके जर्नेल और कर्नेल कमांडोजों की खुसूसी फौज 7.5 लाख थी। 4 तबके पीछे थे, अवाम के, दीगर के, पुलिस के। बड़ा मरकजी जो इनका मुकद्दमतुल जैश खास किस्म का जो था फिरौन का लाओ लश्कर, जो उसके साथ हुसूसी करिंदे 7.5 लाख थे। आगे वो उतरा, पीछे और उतरे, समुंदर के पार चढ़ने लगे उसी रास्ते पर, पीछे से सारे उतर गए, आगे चढ़ने लगे थे। अल्लाह ने समुंदर को हुक्म दे दिया पानी मिल जा, आपस में पानी मिला। मौजों ने फिरौन को गोते लगाने इधर से उधर, कीचड़ में उधर से इधर, गोतों के ऊपर गोते लगे, तबाह बर्बाद हो गया है। सिर्फ मुकद्दमतुल जैश 7.5 लाख था, बाकी 4 लाख की बड़ी तादाद थी, अल्लाह ने तबाह की है। 4 मजमा जैश और थे, सबको अल्लाह ने हाथ में मिलाया है। ना उसकी ताकत रही न वो रहा है, मिलिया मेट हुआ है। बनी इसराइल के बच्चे तो ज़बह किए थे, लेकिन अपना एक बच्चा भी नहीं बचा है, एक बच्चा भी नहीं बचा, सब अल्लाह ने हाथ में मिलाया। यही है नजा उसके तहम्मुल पर, कि डर है उसकी सख्तगीरी से। वो जब पकड़ता है तो बेढाप पकड़ लेता है, सख्त तरीन पकड़ता है। आज फ़लस्तीन के अंदर वही फिरौनी अमेरिका बेईमान उनके साथ मिलकर, अमेरिका जैसा बड़ा आलमी दहशतगर्द और बरतानिया मिलकर कहता है जी हम ये कर देंगे, गज़ा में हम ये कर देंगे। अल्लाह तुझे जलील करेगा इंशाअल्लाह। आज तुमने फ़लस्तीन की नस्ल कुशी शुरू की है, तुम अपने साबका आकाओं की तारीख पे नज़र रखो। तुम्हारे बड़े भी मिलिया मेट हुए, तुम भी मिलिया मेट होंगे इंशाअल्लाह। और ये फ़लस्तीन के मुसलमानों की बच्चों की आह तुम्हें ले डूबेगी इंशाअल्लाह। फ़लस्तीन के बच्चों को नस्ल कुशी कर रहा है, आबादी पर तबाही मचाता है। फौज मुजाहिदीन से टक्कर ले, तेरी हिम्मत है तो मैदान में उतर। ज़मीनी पसपाई अख्तियार करते हो, ऊपर से आकर बच्चों वाली जगह में हमले करते हो, औरतों पर हमले करते हो। ये ज़िल्लत अमेज़ सलूक है और अल्लाह इनको जलील करेगा इंशाअल्लाह। ये शर्मनाक हरकत है, लेकिन शर्म इनको आती नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और इस आलमी बदमाश की अल्लाह बदमाशी को खाक में मिलाए। इसके हम नवा जितने भी इसराइल के अल्लाह सबको जलील करे। इन्होंने बच्चों को मारने की इंतहा की है, लेकिन ये साबका तारीख फिरौनियों से सबक लेंगे इंशाअल्लाह। अन करीब अल्लाह इनको पारा पारा करके जलील कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लिम उम्मा की मदद फरमाए और मुसलमान भी अपने भाइयों के लिए हमदर्दी की दुआएं भी करें, सिर्फ तमाशा देखने पर इक्तफा न करें। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे।